بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا کہ شاید انہیں مدد مل جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور جگہ سے مدد لینے کے چکروں میں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ مدد کی جائے، حالانکہ وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، اور یہ یعنی روز قیامت یہ بھی اور جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے یہ لوگ ان کا لشکر بن کر ایک ہی گروپ بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اے رسول ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، ہم سب باتیں جانتے ہیں، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو پھر وہ اچانک ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے؟ پیدا کس چیز سے ہوا اور جھگڑا کس سے کرتا ہے، بحث کس کے بارے میں کرتا ہے؟ پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کی، بس یہ آخری آیات ہے، تمام کرتے ہیں اس کو۔ ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس، قبرستان سے ایک پرانی بوسیدہ ہڈی خراب لے کر آیا اور رسول اللہ کے سامنے پھینکا اس کو زمین پر اور کہا کہ اس کو کون زندہ کرے گا، یعنی اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے فرمایا کہ انسان غور کرے کس نطفے سے تیرا آغاز ہوا ہے اور کتنی سٹیجز سے وہ نطفہ گزرا ہے، اور پھر تو یہ اکڑنے والا اور بحث کرنے والا انسان بنا ہے۔ جو وہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ، جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ اب تو یہ ہڈی کچھ ہے، پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، تو جو کچھ نہیں تھا سے اس کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی انسان کو بنا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، توجہ فرمائیں۔ جو لوگ اللہ کا بس یا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ انکار اس کو اس پر زور نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس پر زور لگائیں کہ یہ جو پہلی دفعہ ہمارا وجود ہے یہ کہاں سے آیا، کیونکہ اگر پہلی دفعہ کوئی ہے بنانے والا تو پھر یہ تو بیہودہ بات ہے کہ دوسری دفعہ مرنے کے بعد ہم کیسے پیدا ہو۔ ابھی تک اگر تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پہلی دفعہ کس نے کی ہے تو اس کو ڈھونڈو، ورنہ یہ پہلی دفعہ کا وجود، یہ تو خود تمہارا وجود تمہاری بات کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ تم بنائے جا سکتے ہو، اور دوسری دفعہ تو آسانی ہوتی ہے پہلی دفعہ کی نسبت، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی آسانی اور مشکل معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے پہلی دفعہ بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا دوسری دفعہ۔ اے رسول کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی خلقت کرنے کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت کے اندر آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ سرسبز درخت لکڑی ہے، اس کے اندر آگ کہاں سے ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک کام کرتے ہو تم تو وہ ایسی آگ جلتی ہے جس سے تم گرمی بھی حاصل کرتے ہو، اور اگر وہ کنٹرول سے نکل جائے تو پھر بڑے بڑے شہروں کو، آج کل کیلیفورنیا میں مثلا لگی ہوئی تھی آگ، تو ساری ٹیکنالوجی اور ہر چیز کے باوجود وہ اپنا کام کر دیتی ہے۔ جس نے سبز درخت کے اندر تمہارے لیے آگ پیدا کی،
پھر تم مجھ سے آگ سلگاتے ہو؟ کیا وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بہت بڑا خالق اور بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا امر تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بتانے کے لیے اللہ بیٹھ کر کن 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 نہیں کہتا، یعنی وہ ارادہ کرتا ہے تو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے ذہن میں کوئی چیز بنانی ہو تو ہمیں کہنا پڑے گا اپنے ذہن کو بنا دے۔ جی میں اپنے ذہن سے کہوں آنکھیں بند کر کے کہ اپنے اندر پہاڑ بنا دے، ضرورت ہی نہیں ہے، صرف توجہ کرنی ہے اور وہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ میرے اور آپ کے ذہن سے بھی کئی زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پس ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔